اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا تو ایک مجوسی ان کے پاس چاندی کے برتن میں پانی لایا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ریشم پہنو، نہ دباج پہنو، اور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پیو، اور نہ ان قیمتی دھاتوں کی رکابیوں پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ برتن دنیا میں ان کفار کے لیے ہیں۔ طاووس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گیروے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ پہننے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کی میں ان کو دھو ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ ان کو جلا دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قسم کا لباس زیادہ محبوب تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ اچھا لگتا تھا؟ انہوں نے کہا دھاری دار یمنی چادر۔ ایوب نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک تہبند اور ایک پیون لگی ہوئی موٹی چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا انہی کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ ابن حاتم نے اپنی حدیث میں کہا موٹا تہبند۔ صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح باہر نکلے کہ آپ کے جسم پر ایک موٹی مربع لکیروں والی کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر تھی، عام سی کھردری اور کم قیمت چادر۔ عبدہ بن سلیمان نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا جب میری شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے بچھونے کے غلاف بنا لیے ہیں؟ میں نے عرض کی ہمارے پاس غلاف کہاں سے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ان قریب ہو جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میری بیوی کے پاس ایک غلاف تھا، میں اس سے کہتا تھا اسے مجھ سے دور رکھو، اور وہ کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب غلاف ہوا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک بستر مرد کے لیے ہے، ایک اس کی بیوی کے لیے، اور تیسرا بستر مہمان کے لیے، اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ امام مالک نے نافع، عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے روایت کی، ان سب نے انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن واقد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرا، میری کمر کی چادر کسی حد تک لٹک رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اپنی چادر اوپر کر لو، تو میں نے اپنی چادر اوپر کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ کر لو، میں نے اور زیادہ کر لی، پھر میں اس کو اور اوپر کرتا رہا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے عرض کی کہاں تک اوپر کر لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پنڈلیوں کے آدھے حصوں تک۔ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بالوں اور اپنی چادروں پر اتراتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اس کو زمین میں دنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دنسا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کا انگارہ اٹھاتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا اپنی انگوٹھی لے لو اور اس سے کوئی فائدہ اٹھا لو، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس میں یہ نقش کرایا محمد رسول اللہ، اور فرمایا کوئی شخص میری اس انگوٹھی کے نقش کے مطابق نقش نہ بنوائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انگوٹھی کو پہنتے تو انگوٹھی کے نگینے موٹے چوڑے حصے کو ہتھیلی کے اندر کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی تو پھر سب لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں ڈلوائیں اور پہن لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی، لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے، اور جب جوتا اتارے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرے، اور دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتے اتار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک ہی جوتے میں نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ ٹھیک کرے، ایک موزے میں نہ چلے، اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، نہ اکڑوں بیٹھ کر اکلوتے کپڑوں کو کمر اور گھٹنوں کے برابر اور گھٹنوں کے گرد باندھے، نہ ہاتھ پاؤں بند کر دینے والا لباس پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص چٹ لیٹ کر اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کھڑی کر کے اس پر نہ رکھے۔ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، اس کے سر اور داڑھی کے بال سفیدی میں طامہ کے سفید پھولوں کی طرح تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سفیدی کو کسی چیز سے تبدیل کر دو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس گھر میں جس گھر میں کوئی تصویر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس پر تصویر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انوار کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کو پکڑا اور پھاڑ دیا، پھر فرمایا قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جاندار اشیاء کے جیسی مشابہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح کی مخلوق بنانے چلا ہو، وہ ایک ذرہ تو بنائے یا ایک دانہ تو بنائے یا ایک جوں تو بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ راستے میں بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا جہاں مجلس ہے حق ادا کرو۔ لوگوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہیں جھکا کر رکھنا، چلنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بننے والی چیزوں کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میری بیٹی دلہن ہے، اسے خسرہ بعض روایت میں چیچک نکلا تھا تو اس کے بال جڑ گئے ہیں، کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کی دو ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے موجودہ دور کی حقیقی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ ان سے لوگوں کو مارتے ہیں، اور عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی برائی کی طرف رجھانے والی خود رجھی ہوئی ان کے سر لمبی گردنوں والے اونٹوں کے ایک طرف جھکے ہوئے بڑے کوہانوں کی طرح ہیں، جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی جبکہ اس کی خوشبو اتنے لمبے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر میں یہ کہوں مجھے یہ سب میرے خاوند نے دیا ہے جو اس نے نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کھانا نہیں ملا خود کو اس سے سیر ظاہر کرنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں
اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کیونکہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک خطرناک تیر ہے، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔